میں خواہش کرتا ہوں کہ جس تقریب کے لیے ہم جمع ہیں یقیناً ہمارے الحاج معین ملت قمر الدین صاحب مرزا محتاج تعارف نہیں ہے. حاج صاحب بھی ابھی اس سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے. یقیناً عہدہ سنبھالنے کے بعد سے چاہے لاک ڈاؤن رہو یا کچھ رہو اقلیتوں کی جو خدمت انجام دیے ہیں ماہ رمضان مبارک میں جیلوں میں سحری اور افطار کے سلسلے میں نمائندگی ہو اور دوسرے مسائل میں بھی ہو, جناب الحاج قمر الدین صاحب نے اپنے عہدے کا کما حق حق ادا کر دیا. میں اس کے بعد ہمارے اور آپ کے درمیان خطیب العصر ہیں, وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کام خدمت انجام دینے والے پورے رمضان میں اپنے خطابات کے ذریعے سے آن لائن خطابات کے ذریعے سے ساری قوم کو مستفید فرمائے ہیں.
اور وقف بورڈ کے رونما رکن ہیں جناب وحید احمد ایڈوکیٹ صاحب، ماشاءاللہ بڑی اچھی نمائندگی وقف بورڈ کے اندر آپ کی ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارے مشیر قانون محمد فاروق خلیفہ ایڈوکیٹ صاحب بھی جو ساتھ کے ساتھ ہیں، وہ کمیشن میں برابر خدمت انجام دے رہے ہیں صاحب کے معاون بن کر۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ ان سب کو ہمارے سروں پر ان کی سرپرستی کو برقرار رکھے، اور جامعۃ المومنات کے لیے یہ ہماری جو شخصیات ہیں بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو صحت عطا فرمائے، ان کے گھریلو مسائل کو آسانی عطا فرمائے، سب کو اللہ صحت کی دولت سے سرفراز فرمائے، خاص کر یہ کرونا وائرس ساری دنیا میں جو پھیل گئے آندھرا پردیش تلنگانہ ریاست کے تحریری ریاست آج جامعۃ المومنات میں آن لائن کورسز کا جامعۃ المومنات کا افتتاح کیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے کئی جگہ پر سالانہ سلیبس شروع نہیں ہوا ہے، اس میں کئی تکالیف ہونے کو ملے ہیں، اس لیے تمام مولوی مسلمان جی نے آج بڑا مثالی کارنامہ انجام دیتے ہوئے آن لائن کورس کا افتتاح کیا۔ اس کی سہولت سے کئی ہزاروں بچے یہاں نہیں بلکہ پورے ہندوستان اس امتحان میں حصہ لے سکتے ہیں اور اپنے ذریعے اپنے آپ کو آگے نہیں آ سکتا۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں آج وہی نظر کے کتاب کا دیکھنا ابھی نے اعلان کیا ہے، تو میں کہا خود ایک خبر اور ساری وقت سرکار کی سمجھا ہے کہ بہت لوگ نہیں واقف ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں ہندوستان کے اور تلنگانہ کے ایڈمنسٹریشن اتنا اثر سمجھ نہیں سکتا ہے کسی سیاسی پولیٹیکل کسی سیاسی آج میں ریاست اور کافی بڑھ کر رہے ہیں اور گزارش کی زندگی شہر کی زندگیوں کی اور اسی طرح فائد رکھنے لگے وہی بھائی ہمارے جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول اللہ اما بعد، الحمد للہ رب العالمین۔ داعش پر تشریف فرما ہماری ریاست کے اقلیتی کمیشن کے چیئرمین موئن لیڈر جناب محمد فخرالدین صاحب اور خطیب اللہ صاحب، ہمارے ڈائنامک مولانا حافظ مظفر حسین بادشاہ صاحب اور ہماری ریاست کی دینی ایک تحریک لے کے چلنے والی شخصیت اور اس جامعہ کے بانی و ناظرین اعلیٰ علی جناب محترم ڈاکٹر محمد مفتی مستان علی قاری صاحب اور ان کے ساتھ قدم بقدم اس مدرسے کے لیے اور ملت کے مسائل میں ہمیشہ ہر مسئلے پر بات کرنے والی شخصیت جناب حافظ محمد صابر بادشاہ قاری صاحب اور ہمارے ایڈوکیٹ محمد فاروق الرحمان صاحب، احمد بادشاہ صاحب، مفتی رحیم صاحب اور خصوصاً ملزام کا ساتھ دینے والے عبد الواسع صاحب، ہمیشہ مفتی عبد الواسع صاحب اور میرے سامنے میری معزز بہنیں اور ناظرین اعلیٰ کا قدم پر ساتھ دینے والے مفتی رضوانہ زلیل صاحبہ اور ہمارے جامعے کے جو بھی دیگر
دیگر اساتذہ ہیں، تمام کا میں بےحد مشکور ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے یہاں بتایا اور ملت کے ہر مسئلے پر لاک ڈاؤن میں کیا کیا عمل کیا جائے اس پر بھی آپ نے جو ملت کے بہنوں کو بھائیوں کو جو راہ دکھائی اس کا بھی میں آپ کا بےحد مشکور ہوں. اور قدم بقدم آپ نے ہر مسئلے پر یعنی کس طریقے سے نماز ادا کی جائے، کس طریقے سے گھر میں رہا جائے، رمضان کا مہینے سے کس طرح فیضیاب ہوا جائے، یہ تمام چیزیں آپ نے بتائی. کہ میرے گھر میں بھی آپ کے تمام بیانات کو سن رہے تھے، میں آپ کا بےحد مشکور ہوں. اور میں مفتی مستان علی قادری صاحب کا بےحد مشکور ہوں کیونکہ ہندوستان کی یہ واحد مدرسہ ہے جو بہت بڑا اسٹیپ لیا کیونکہ آن لائن کلاسز کا. میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں کئی بڑے مدرس ہیں اور کئی بڑی یونیورسٹیز ہیں، لیکن مفتی مستان علی قادری صاحب نے یہ بہت اچھا احسان کیا کیونکہ یہ جو 3-4 مہینے جو گزرے اس میں تقریباً روزانہ آپ نے سبق کو سنایا. ابھی میری بہنیں کیونکہ بالکل چھٹی کی طرح ہر چیز کو بھول جا رہی تھی اور یہ بہت ہی اچھا احترام ہے ان کو، یعنی اپنے گھر کے کام کے ساتھ ساتھ دین کے علوم حاصل کرنے کا بھی ایک بہت اچھا سبب بھی ہے اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا بھی ہے. کیونکہ کئی حافظ بنے بعد بھول جاتے ہیں کیونکہ اس کو دوہرانا رہتا ہے، جب تک دوہرانا نہیں جاتا جب تک انہیں پورا مکمل طور پر یاد نہیں رہتا. یہ بہت ہی اچھا احترام ہے اور جانے کا میں بےحد مشکور ہوں. اور ابھی ہمارے معین ملت نے جو بات کہی ہے کہ جہاں تک وقف کا سوال ہے، وقف ایک چھوٹی سلطنت ایک ذریعہ ہے، اس میں بہت سارے مسائل ہیں، کئی لوگوں کے مسائل ہیں اور کئی سیاسی اثر اس میں دباؤ بھی شامل ہے اور کئی لوگ ایک دوسرے کو برداشت بھی نہیں کرتے کیونکہ یار ہمارے کمیشن کے چیئرمین صاحب کو اور یہ خود ہمارے اپنے لوگ بھی کہتے ہیں. تو یہ تمام مسائل انشاءاللہ آپ لکھ لیجیے، میں برابر اس کا رپلائی آپ کو دینے لگوں گا. اور ایک بات میں ضرور کیونکہ آج کے ماحول میں جو زیادہ چیز چل رہی ہے قبرستانوں کا مسئلہ، اللہ نے چاہا تو تمام قبرستانوں پر فری کا ہم نے اعلان بھی کیا، نہ صرف ہمارے ڈائریکٹ مینجمنٹ میں بلکہ سیکشن 18 میں بھی ہم نے جتنے متولیوں کو متولی بنایا یا کمیٹی بنائی ان پر بھی انشاءاللہ فری تدفین ہوگی. اور جن متولیہ اگر فری تدفین نہیں دے رہے ہیں ان سے بھی آپ لوگ کمپلین کریے، انشاءاللہ ان پر بھی ہم سختی سے ان پر ہماری مضبوطی سے ہم کسیں گے اور انشاءاللہ ان کو اگر نہیں سننے کی صورت ہے ان پر بھی چاہے وہ کتنا بھی سیاسی پریشر ہو انشاءاللہ ان کو سسپینڈ کیا جائے گا. اور میں آپ کو وعدہ دلاتا ہوں یہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ دینا قبرستانوں کو چھوڑ دیجیے. اور اگر کئی مشکلات آ رہی ہے ہمارا ہیلپ ڈیسک نمبر آپ کو دیا گیا ہے، آپ برابر دیجیے. پرسوں کی راجو خطان درگاہ جو ہے وہاں پر تدفین نہیں ہو رہی تھی، بڑا سیاسی اثر لوگ دکھا رہے تھے، لیکن ہم نے برابر وہاں پر پرسوں تدفین رات کے 12 بجے بھی ہوئی لیکن تدفین ہونے دیا. میں آپ کو وعدہ دلاتا ہوں جو بھی متوجہ ہوتے چاہے اس کا اثر جو کہیں سے بھی ہٹے، اگر تدفین کے مسئلے میں اگر مردوں کے یا جنازوں پر اگر وہ بزنس کرتا ہے تو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. انشاءاللہ اس پر کمر بہت زیادہ کسی جائے گی اور قبرستان کو ہمارے چیئرمین نے جو اعلان کیا فری آف چارج دیا جائے گا ہم اس کو کریں گے. اور اگر منشاء وقت کے تحت اگر کوئی رکاوٹیں بھی آ رہی ہیں تو ایک حد ہوتی ہے، وہ حد کے لمٹ میں رہ کر وہ متوجہ اگر کچھ چھوڑنے والوں کے کچھ ایسا کرے گا تو انشاءاللہ ہم اس پر ذرا وہ کریں گے، لیکن ایسا ظلم زیادتی ہم برداشت نہیں کریں گے. انشاءاللہ یہ وقف بہت ہی احتیاطی طریقے سے ہندوستان میں کسی وقف میں آپ نیشنل وقف کاؤنسل کی آپ دیکھیے اس لاک ڈاؤن کے مسئلے میں کوئی مدد کے لیے کوئی وقف نہیں آیا، لیکن تلنگانہ اسٹیٹ وقف نے عوام کے درمیان میں آ کر گروسری کو تقسیم کیا، 20 لاکھ روپے کی گروسری دی. اور جو بیماران ہیں اب تک 12,66,000 روپے میں تقسیم کیے گئے. اب تک 12,66,000 خالی بیماروں میں تقسیم کیے گئے. اور بھی کوئی مسائل ہے کیونکہ امام موزن کا بھی اب تک کا بھی پورا پیمنٹ کر چکا ہے، صرف یہ مہینے کا باقی ہے. یہ سب جو واٹس ایپ پر فیس بک پہ چل رہے ہیں میں آپ RTI میں ڈال دیجیے یا میں چیلنج کے ساتھ بولوں اب تک کا ہم نے پورا کلیئر کیا. اگر ہمارے کوئی مسائل ہے اگر ہمارے سے ناچیز سے بھی اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر کریں گے. اور ان لوگوں کو جن متولیوں کا ظلم زیادت پڑ رہی ہے ان کو ان کی کمر کو کسیں گے اور انشاءاللہ ان پر دباؤ بنائے رکھیں گے.
मैं आप तमाम हजरात से अनुभव ख्वाहिश करता हूँ हमारे लिए दुआ कीजिए और मदरसे की तरक्की के लिए दुआ कीजिए और उसमें अल्लाह पाक से मैं दुआ हूँ अल्लाह इस कोरोना वायरस का खात्मा करे और तमाम मरहूमीन को शहादत का दर्जा अता फरमाए और जो लोग बीमार हैं अल्लाह ने शफाए कामिला वाजिला अता फरमाए और मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह ज़ईफ़ हज़रात की हिफाजत फरमाए नौजवानों की हिफाजत फरमाए और जो माँ बहनें बाहर निकल कर काम कर रही है जो मदरसों में काम कर रही है अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए अल्लाह हम सबको मैंने मुश्किल से असर से गलत से नजर से महफूज करे आमीन जज़ाकल्लाह हो जाए
صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ڈاکٹر ویسی مفتی عبدالعزیز ناصر صاحب ناصر السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ کچھ ہی ملا آپ کے دروازے سے روز دیتا ہے خدا آپ کے دروازے سے. کہ وہ کتاب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اسرار ملت کی دینی وقافتی اسلامی یونیورسٹی جامع ملت جاری سے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے. حالیہ کورونا وائرس کی بنا پر ریاستی اور مرکزی حکومت کی جانب سے تعلیمی اداروں کو بطور خرچ اعلان کیا گیا تھا، جس کے سبب طلباء اور طالبات کی تعلیم پر بہت بڑا اثر پڑا. اسی کے پیش نظر ڈاکٹر مفتی حافظ مختار علی قادری پانی اور ناظرین جامعہ الملت کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ مدرسے کے کھلنے تک آن لائن کلاسز دیا جائے. بڑا خبر واقعی جامعہ الملت کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اس کے کھلنے تک آن لائن کلاسز دی جائے. بڑے غور و خوض کے بعد آپ نے مسلمان ارادہ کیا اور آج یہاں اس کی افطاری ہاتھوں میں عمل آئی ہے. بہت اللہ کا کہا ہے سب ہے. بہت بہت شکریہ. ہم نے اقتصادی کمیشن کی صدر نشست سے فیصلہ کرنے کے بعد اپنا کم از کم ہم کو 2 سال 4 مہینے ہو رہے ہیں. اللہ کا ہے بڑا احسان ہے. ہم نے 1150 کیس کیے ہیں، جس میں سے یعنی کہ 1000 کیسز ہم ڈویل کیا گیا تھے